جن صاحب یہ جو اس سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ ایک تو ابنائے ہرمز میں دونوں ممالک کی یعنی ایران اور امریکہ کی نیویز ایک دوسرے کے سامنے کڑی ہے، اور دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ مزید اسلحہ منتقل کر رہا ہے امریکہ سے خلیج میں، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ایک نئی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے اور خدا نخواستہ ہمیں دوبارہ پہلے سے بھی بدترین جنگ کا دیکھنا پڑ جائے؟ صاحب انڈین اوشن میں ہے یو ایس کا جو بلاک ہے، تو ہرمز تو بہت ہی ایک تنگ سی گورج سی بن کے تو پھر وہ بہت ہی قریب ہے، تو یو ایس جو ہے وہ سیف ڈسٹنس پہ ہے، اور وہاں سے آتے جاتے جو شپس ہیں ان کو وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بالکل آپ دیکھیے، میں نے شاید آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی ایکسپلین کیا تھا برنک مین شپ، جس کی کہ یعنی کہ آپ نے اپنے دشمن کو یا ایڈورسری کو برنک تک لے جانا ہے اور اس کو اتنا ڈرانا ہے، دھمکانا ہے اور ڈیزاسٹر شو کرنا ہے کہ وہ پھر بات کو مان جائے۔ تو ابھی اگر یو ایس جو مسٹر ٹرمپ کہہ رہے ہیں، تو اگر وہ کہتے ہیں میں ایران کو تباہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، اور جیسے وہ کہہ رہے ہیں اور وکٹری اسپیچز ہی ہر وقت دیتے رہتے ہیں، تو وہ پہلے بھی ایئر کو یوز کر چکے ہیں۔ جی، تو اب جب لینڈ فورسز کی بھی ساتھ کیپیبلٹی شامل ہو جاتی ہے تو ان کی بات میں وزن آ جاتا ہے، تو وہ زیادہ ڈرا سکتے ہیں، تو زیادہ دھمکا سکتے ہیں، اور پھر وہ یہی ان کی خواہش ہوگی کہ ایران کسی طریقے سے ان کی بات جو ہے، جو ان کے پوائنٹس ہیں وہ مان جائے۔ تو یہ بیسیکلی فار سم ٹائم تو یہ تو ڈرانے کا ایک طریقہ ہے، اور آبویسلی جب یہ لینڈ فورسز اور اس طرح کی کیپیبلٹی پوری بلڈ ہو جاتی ہے، ایک اور ایئر کرافٹ کیریئر آ جاتا ہے، اس کے بھی جو جہاز اس کے اوپر ہیں، ایئر فورس جو وہ بھی اویلیبل ہو جاتی ہے، تو وہ بڑا ان کا ملٹری مائٹ پھر بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ وہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور کیپیبلٹی ان کے پاس ہوگی تو اسی پہ ہی سارا بیس کرتا ہے۔ منہ سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں، کیا انٹینشن شو کی جا رہی ہیں، وہ اس وقت میننگ لیس ہوتے ہیں، تو کیپیبلٹی پہ نظر رکھنی پڑتی ہے۔ نہیں، یہ تو اسرائیل چاہتا ہے کہ جنگ ہو، اور تو ایک طرف اگر اسرائیل کی سازشیں ہوں اور دوسری طرف یہ بلڈ اپ ہو، تو لگتا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ جنگ دوبارہ چڑھ جائے گی؟ اچھا، میں تھرو آؤٹ سنتا رہا ہوں اسرائیل سپوائلر ہے، اسرائیل یہ ہے، اسرائیل وہ ہے۔ میرے خیال میں صافی صاحب یہ ایسے نہیں ہے، یہ دونوں ممالک کی پیچھے سے ڈیپ سٹیٹس جو ہیں وہ بالکل ملی ہوئی ہیں۔ یہ پورا جو آفینسو ہے وہ پورا کوریوگرافڈ ہے، اور یہ بڑا پیچھے سے جو ان کو ڈائریکشنز مل رہی ہیں یہ سارے اس حساب سے ہی چل رہے ہیں۔ تو اسرائیل جو ہے آؤٹ آف سنک نہیں ہوتا، یہ دونوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا جو ہے کس وقت کرنا ہے۔ تو بیسیکلی صرف اسرائیل نہیں چاہے گا کہ یہ جنگ جاری رہے، مزید لڑائی ہوتی رہے، یو ایس بھی وہ اسی طریقے سے ہی سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ڈسپلے اس طریقے سے نہیں کرتے۔ تو آپ جان لیں کہ یہ پوری جنگ جو ہے وہ اسرائیل کو ہی سیکیور کرنے کے لیے ہے، اسرائیل کو ہی امپاور کرنے کے لیے ہے، اسرائیل کو ہی لبریٹ کرنے کے لیے ہے، کہ کل کو وہ جو ہے وہ گریٹر اسرائیل میں اپنے آپ کو کنورٹ کر سکے۔ اور آپ نے دیکھا ہے نتنیاہو کو کس طریقے سے وہ پورے یو این کے سامنے ایک نقشہ نکالتے ہیں، ریڈ مارکر اس پہ لگاتے ہیں، اور اسے ساری پائپ لائنز، آئل کی پائپ لائنز یہ جی سی سی کی کھینچ کے وہ مارک کرتے ہیں اور میڈیٹرینین میں لے جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی تو یہ یو ایس اور اسرائیل یہی چاہتے ہیں کہ اسرائیل اتنا امپاور ہو جائے، گریٹر اسرائیل بن جائے، کہ پھر وہ یہ جی سی سی کا بھی کنٹرول کرے، ریجن کا جو ہیجمون ہو، اور ان کے ساری ریسورسز بھی جو ہیں وہ ان کے قبضے میں آ جائیں۔
تو بیسیکلی یہ بڑی سوچ ہے اور یہ دونوں ہی مل جل کے کر رہے ہیں. لیکن شکر ہے کہ ابھی تک جو یو ایس اور اسرائیل دونوں مل کے بھی جو اپنے انہوں نے اہداف رکھے تھے وہ ان کو حاصل نہیں کر سکے، بلکہ بے تحاشا نقصان ہے ان کو جو بعد میں آنے والے دنوں میں ظاہر ہوگا، اور کس طریقے سے جو ورلڈ آرڈر ہے انہی وجوہات کی وجہ سے تیزی سے بدل جائے گا. اچھا جنرل صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ آرڈر تیزی سے بدل جائے گا، تو اس خیال سے آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں کہ امریکہ اب ماضی کی طرح کا سول سپر پاور نہیں رہا اور اس کی حیثیت بہت زیادہ مجروح ہو گئی ہے؟ ہاں، حیثیت مجروح ہونا سب سے پہلے کر لیتے ہیں بات اس پہ، کیونکہ لمٹ آف پاور یو ایس کا جو امیج ہے، اس کی جو morality ہے، وہ جو رول بیسڈ آرڈر تھا، وہ ہر کسی چیز کو پامال کیا ہے یو ایس نے. تو صافی صاحب، یہ میں کہوں کہ ملیٹریلی اگر یو ایس ویک ہو گیا ہے، اکنامیکلی ویک ہو گیا ہے، تو یہ اس طرح کی باتیں ابھی تک ہورائزن پہ نہیں ہیں. تو ایک دم کہہ دینا کہ ورلڈ آرڈر بڑی تیزی سے یعنی کہ چینج ہو جائے گا اور سارا کچھ، اٹ ول ٹیک ٹائم. لیکن اس راستے پہ یو ایس چل نکلا ہے. آپ دیکھیے کہ یو ایس کا جو سب سے بڑا جو ہے اپنا نیبرہڈ، وہاں پہ وہ کس طریقے سے اس نے وینزویلا کے ساتھ کیا ہے، گرین لینڈ کو ڈرا رہا ہے، کینیڈا کو ڈرا رہا ہے، کیوبا کو ڈرا رہا ہے، وہاں پہ بھی وہ آئسولیٹڈ ہے. اس نے یورپ کے ساتھ کیسے ہینڈل کیا ہے، نیٹو کو کیسے پیپر ٹائیگر کہہ رہے. تو یہ کریکس آ گئے. جی سی سی ان کی سونے کی چڑیا تھی. عرب سپرنگ میں جس طریقے سے انہوں نے ہمارے اسلامک ورلڈ کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، شٹر کر دیا، ڈی گریڈ کر دیا، اور جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز سے وہاں پہ اپنے ملٹری بیسز لے کے آگے ان کو ایران سے ڈرا کے، تو یہ جو انہوں نے پنجے گاڑے ہوئے تھے یہ آہستہ آہستہ اکھڑ رہے ہیں. ان میں کریکس آ گئے ہیں. اور یہ جو جی سی سی ممالک ہیں یہ بھی تو ابھی سوچیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، کہ ہم تو بڑا اپنا بندوبست کر کے بیٹھے ہوئے تھے لیکن ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. اسی طریقے سے جس طریقے سے مسٹر ٹرمپ ان ساری چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں، تو ساروں کی نظریں ابھی چائنا کی طرف لگنا شروع ہو گئی ہیں، ایشیا کی طرف لگنا شروع ہو گئی ہیں، یوریشیا کی طرف لگنا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ تھوڑا وقت ضرور لگے گا. اور جس دن پیٹرو ڈالر اور ڈالر جو ہے وہ ڈی ڈالرائز ہوگا، تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ سرٹنلی کہہ سکتے ہیں کہ یو ایس جو ہے اٹ ول کم ڈاؤن. اور میں یہ بھی ساتھ کہتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں چینج ہونی ہیں، اور ایران کو بھی دور کی نظر رکھنی چاہیے کہ بعد میں جب یہ چیزیں چینج ہو جائیں گی، when the US will go down، اور چائنا جو کس طریقے سے ایران کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، اور رشیا بھی ان کے کتنے اچھے ریلیشن شپ ہیں، تو وہ ان ساری چیزوں کا حصہ ہو جائے گا اینڈ اٹ ول رائز اگین. جن صاحب، نیٹو کے اور امریکہ کے فاصلے پیدا ہو گئے ہیں اور یورپین یونین کے ساتھ فاصلے پیدا ہو گئے ہیں، تو اس سے کیا یوکرائن جنگ کو نقصان نہیں پہنچا؟ یعنی یوکرائن کمزور نہیں ہوا رشیا کے مقابلے میں؟ دیکھیے، یقیناً جو ہے وہ کریکس آ گئے، لیکن نیٹو اور یورپ جو ہے وہ رشیا سے اتنا ڈرتا ہے کہ وہ پھر اس ڈر کی وجہ سے متحد ہو جاتے ہیں. اور جو ابھی جس طریقے سے مسٹر ٹرمپ نے ان کے ساتھ ڈیل کیا ہے، کریکس ضرور آ گئے ہیں. تو اگر بڑی بات جو ہے، اگر رشیا جو ہے اگر نیٹو اور یورپ کی طرف کوئی تھوڑا سا ان کو ڈرانا دھمکانا چھوڑ دے اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرے، بیکاز رشیا کو بھی نظر آتا ہے کہ جو ہے اٹلانٹک اوشن جو ہے پورا ان کو ڈینائی کیا ہوا ہے نیٹو نے. تو اگر وہ اپنے ڈیمینر کو تھوڑا سا اس کو بہتر کرے اور نیٹو کا جو ہے وہ ڈر ختم ہو جائے،
تو رشیا بھی ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات استوار کر کے تو بڑا ہی گریٹر فیوچر ہو سکتا ہے، اور یہ جو یورپ اور ایشیا کا اکٹھا ہونا ہے، یوریشیا بننا ہے، اس میں بھی تیزی آ جائے گی۔ بہرحال فی الوقت جو ہے، جو آپ کا سوال ہے، لازمی بات ہے، یوکرین جو ہے وہ یورپ اور نیٹو کی امداد سے ہی چل رہا ہے، تو وہ چونکہ ایک نیٹو کے فردر سروائیول کا بھی ایشو ہے، یورپ کا بھی وہ ہے، وہ نہیں چاہتے کہ رشیا جو ہے بالکل ہی یوکرین کو میرا مطلب ہے بالکل ہی اس کو قبضہ کر لے، یا جو ابھی تک تو 20% اس نے کیا ہوا ہے، تو وہ اس کی سپورٹ جو ہے وہ جاری رکھیں گے، بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بفر زون ختم ہو گئی تو پھر اس کے بعد کسی اور کی بھی باری آ سکتی ہے۔ تو لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اس کی یوکرین کی سپورٹ جاری رکھیں گے۔